You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ گفتگو کا عنوان مسجد کی طرف پیدل چل کے آنے کے فضیلت کے حوالے سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے ہر جوڑ پر روزانہ صدقہ واجب ہوتا ہے۔ سورج طلوع ہوتے ہی دو آدمیوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دینا، یہ بھی صدقہ کہلاتا ہے۔ کسی آدمی کو سوار ہونے میں مدد دینا یا اس کا سامان سواری پر رکھوا دینا، یہ بھی صدقہ کہلاتا ہے۔ اچھی بات کہہ دینا، یہ بھی صدقہ کہلاتا ہے، اور نماز کے لیے اٹھایا جانے والا ہر قدم بھی صدقہ کہلاتا ہے۔ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا، یہ بھی صدقہ کہلاتا ہے۔ سارے صدقات جب ملتے ہیں تو انسان کے جتنے جوڑ ہیں، ہر ایک جوڑ کی طرف سے صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ فرمایا تسبیحات تم پڑھتے رہتے ہو تو شام کو تمہارے جسم کے ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ جو ہے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز میں سب سے زیادہ ثواب ان لوگوں کو ملتا ہے جو زیادہ دور سے آتے ہیں۔ جو زیادہ دور سے آتے ہیں، ثواب سب سے زیادہ ان کو ملتا ہے۔ یہ کلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ پھر جو ان کی نسبت دور سے آتے ہیں، انہیں بھی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ پھر جو شخص مسجد میں آ کر نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے کہ ابھی اذان ہوگی، اس کے بعد میں نماز پڑھوں گا، پھر وہ امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بندے کو بے حد و بے حساب اجر عطا فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ کیا تم کو ایسی عبادت نہ بتاؤں جس سے تمہارے گناہ مٹ جائیں اور جس سے تمہارے درجات بلند ہو جائیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم مجمعین نے عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ، ہمیں ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تکلیف کے وقت مکمل وضو کرنا، زیادہ قدم چل کر مسجد کی طرف آنا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اس میں اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تکلیف ہوتی ہے نا، تو ہم نے یہ وتیرہ بنایا ہوا ہے کہ تکلیف کے وقت مولانا صاحب وظیفہ بتائیں کتنی دفعہ پڑھنا ہے، اس کو پڑھا اور پھر کہہ دیا کہ ہم تو اتنے دن سے کر رہے ہیں، ہماری مشکلات آسان نہیں ہو رہی۔ جبکہ یہ جو صدقات ہیں، قدم اٹھانا، تکلیف دہ چیزوں کو رستے سے ہٹا دینا، اور ایک نماز سے دوسری نماز تک کا انتظار کرنا، اصل میں یہ چیزیں ہم نے چھوڑی ہیں، یہ چیزیں مشکلات کو دور کرنے کا باعث ہے، ان سے مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ بندہ زکوٰۃ دیتا ہے، واجبی جو صدقہ ہوتا ہے واجب وہ بھی دیتا ہے، لیکن مشکلات زیادہ، یہ تو عبادت ہوگی نا، زکوٰۃ تو فرض ہے ہر بندے پر، جس پر فرض ہے وہ دیتا ہے، لیکن زکوٰۃ اس کے اوپر نہ ہو، کوئی واجب صدقہ نہ ہو، کوئی فرائض نہ ہو، پھر بھی وہ اپنی جیب سے نفلی صدقے سے کسی کی مدد کر رہا ہو، تو ایسا صدقہ بلا ان کو ڈال دیتا ہے۔ جیب میں بندہ ہاتھ نہ لے کے جائے اور کہے میں اللہ اللہ کروں گا، وظیفے سے میری مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ اللہ کے ذکر کے برکت سے مشکلات تو آسان ہوگی، میرا اور آپ کا ایمان عقیدہ ہے، لیکن جو آپ کو اللہ نے مال دیا ہوا ہے، کسی دوسرے کی مدد کر کے تو دیکھیں، اس سے اللہ تعالیٰ مشکلات میں زیادہ آسانیاں فرماتا ہے۔
حضرت جابر بن عبداللہ حدیث پاک کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ مسجد کے قریب کچھ جگہ خالی ہو گئی، بنو سلمہ نے ارادہ کیا کہ مسجد کے قریب منتقل ہو جائیں، پورا قبیلہ تھا، چاہتے تھے کہ مسجد کے قرب میں ہمیں جگہ میسر آ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک خبر پہنچی، آپ نے ان سے فرمایا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم مسجد کے قریب منتقل ہونا چاہتے ہو۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی ہے، ہمارا یہی ارادہ ہے۔ کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بنو سلمہ اپنے گھروں میں رہو، جہاں رہتے ہو وہیں رہو، تمہارے قدموں کے نشان بھی اللہ لکھتا ہے، اور تم جتنے قدم چل کے اللہ کے گھر میں آتے ہو اتنے قدموں کے بدلے اللہ تعالیٰ نے کیا عطا فرمایا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابی بن کعب بیان کرتے ہیں، ایک شخص کو میں جانتا ہوں جس کا گھر مسجد سے سب سے زیادہ دور تھا، کوئی نماز اس کی قضا نہیں ہوئی، کوئی نماز اس کی قضا نہیں ہوئی۔ یہ وہ لوگ اس چیز کو محسوس کریں جن کا گھر مسجد کے اطراف میں ہے، قرب میں ہے، اور انہیں مسجد میں آنے کا ٹائم نہیں لگتا۔ وہ سوچیں، جن کے رشتہ دار انہیں جا کے بتائیں، جن کے پڑوسی انہیں بتائیں کہ یہ حدیث ان پر فٹ آتی ہے کہ مسجد سے سب سے زیادہ گھر دور تھا حضور کے ایک غلام کا، کوئی نماز اس کی قضا نہیں ہوتی تھی۔ ہم نے مشورہ دیا ایک گدھا خرید لو، سواری خرید لو، دھوپ میں بھی آسانی ہوگی، اندھیرے میں بھی آسانی ہوگی۔ اس نے کہا اگر میرا گھر مسجد کے پہلو میں ہوتا تو یہ میرے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں تھی، میری نیت یہ ہے کہ گھر سے مسجد تک میرا آنا بھی لکھا جائے، میرا جانا بھی لکھا جائے۔ اور حضور نے فرمایا سارا ثواب تمہارے لیے جمع کر دیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری سنائی، تاریکیوں میں مسجد جانے والے کی، تاریکیوں میں جو شخص مسجد میں جاتا ہے وہ اللہ وحدہ لم یزل کی رحمت میں غوطہ زن ہو جاتا ہے۔ تو رحمت میں غوطہ زن ہو جائے پھر وہ رحمتوں سے بھرپور ہو جایا کرتا ہے، پھر مشکلات اس کے قریب نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق